الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی الحج کی 7 تاریخ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے۔ ذو الحج کے معنی ہی حج والے کے ہیں، اور حج کم و بیش سارا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، اور سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی عزت بخشتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، متقین کو، صالحین کو اعزاز بخشے گا، عزت بخشے گا کہ ان کے ذریعے سے بہت سے گناہ گاروں کی شفاعت کا بندوبست کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا، وہ ان کی سفارش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو عزت دینا۔ جیسے ہمارے ہاں روایت ہے کہ والدین اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں اور پھر فائنل سینکشن جو ہے وہ اپنے کسی بڑے سے کرواتے ہیں کہ جی بس ہماری طرف سے تو اوکے ہے، لیکن یہ فائنل جو ہے بچی کے دادا نے کرنا ہے یا فائنل بچی کے نانا نے کرنا ہے، بس وہ ہاں کر دیں تو بس ہمیں رشتہ منظور ہے، اور پھر خود ہی انہیں فون کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دیتے ہیں، اور بس وہ اوکے کرتے ہیں، تو گویا ان کو ایک عزت دینا مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن بندوں سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کس طرح سے انہیں عزت دے گا، ہم اس سب کو تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ جس کا نام ابراہیم تھا، ان میچڈ عزت بخشی ہے، ان میچڈ عزت ہے۔ پوری نوع انسانی میں سے جیسے ایک دفتر میں 50 لوگ کام کرتے ہیں تو آپ اس میں سے ایک کو اپنا دوست بنائیں گے جو آپ کو پسند آئے گا۔ کسی کلاس کے 60 بچے ہیں تو آپ اپنے کلاس فیلو میں سے ایک کو دوست بنائیں گے۔ عرب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کا انتخاب کیا ہے کہ اسے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ میرا دوست ہے نا عزت، ہے نا اعزاز، اور وہ شخصیت، وہ ہستی اللہ کے وہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
بڑے کھلے الفاظ میں سورہ نحل کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم ایک راہ ڈالنے والا، یعنی پورا ایک طریقہ تھا، وہ ایک راہ تھی، یقیناً ابراہیم ایک راہ ڈالنے والے، فرما بردار اور خالص اللہ کے لیے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا اور انہیں سیدھے راستے پر ڈالا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور انہیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائی، نیکی کی توفیق دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اے نبی ہم نے آپ کو وحی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی وہ ابراہیم کی ڈالی ہوئی جو طرح ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، اسی کو فالو کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل حضرت ابراہیمی کو بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی پیروی کرتے تھے۔ کون سے ابراہیم؟ حنیفاً، دوبارہ کہا حنیف، یکسو صرف اللہ کے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ان میچڈ ہے۔ فرمایا ایک اور مقام پر یعنی تھا، وہ دوسری جگہ پر تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے دوست بنا لیا۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان سب پر پورے اترے، یعنی امتحان میں پاس جو ہے وہ 50% مارکس والا بھی ہوتا ہے اور ڈسٹنکشن 80% والے کو بھی مل جاتی ہے، لیکن پورا اترنا، یعنی کبھی کوئی ایگزامینر کسی اسٹوڈنٹ کا وائوا لیتا ہے تو وہ یہ کہے نا کہ بھائی واہ، میں نے اس سے مشکل سوال بھی پوچھے لیکن اس نے کوئی سوال ڈراپ نہیں کیا، یہ ہوتی ہے ایگزامینر کی اصل خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا، فاتمہن، لیکن وہ سب میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو آپ کے رب نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا، لیڈر آف مین کائنڈ، یہ آفس، یہ اعزاز، یہ ٹائٹل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یعنی آج کل ہمارے ہاں بااصول لوگ بہت پسند کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اگر آپ جائزہ لیں، اس پر غور کریں تو وہ اصولوں سے بھی اونچے گریٹ مین تھے، جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سورۃ ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ربا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔
ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا یقیناً ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ اب آگے سنیے گا، فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میرے پیچھے چلے، میری پیروی کرے، اسے تو میں اون کرتا ہوں، وہ تو میرا ہے۔ اب اصولاً دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میری پیروی نہیں کرتا اس کی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابراہیم دی گریٹ یہ نہیں فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے اسے تو میں اون کرتا ہوں، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہوتی ہے گریٹنس، یعنی ہم کچھ نیک بن بھی جائیں تو ہمارے اندر وہ ٹیڑھ جو ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ 4 نمازیں پڑھ لیا تو ہم تو بہت ٹھیک ہو گئے، باقی سب ہمیں گندے نظر آنے لگتے ہیں، گھٹیا نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ربا جو میری نافرمانی بھی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مراد کیا ہے؟ تو پھر تو انہیں معاف کر دے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا تصور ہے، یہ ہم سو کالڈ نیک لوگوں کو بڑا کھلتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لو جی انہوں نے عیش بھی لوٹ لی، عیاشیاں بھی کر لیا، بدماشیاں بھی کر لیا، تو پھر معافی مانگ کے برابر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا جو تنگ نظر ہے نا ہماری، یہ اس کا مظہر ہے۔ جب انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جب انسان کا دل کھل جاتا ہے، تو کھلے دل کے اندر یہ گھٹیا باتیں نہیں ہوتی، پھر عظمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت بڑے ہی نظر آتے ہیں، وہ کبھی کوئی چھوٹی حرکت نہیں کرتے۔ یہی معاملہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ من دون اللہ کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے کہ ربا اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، پھر میرے بعد جو کچھ ہوا اس کا تو میں جواب دے نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے بھی پھر وہ عظمت کا ثبوت دیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، ربا اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، دے دے سزا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی عام طور پر معافی کے ساتھ جو ذکر آتا ہے وہ غفور الرحیم کا ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں بڑا عجیب کمبینیشن ہے کہ اگر تو بخش دے تو بالا دست حکمت والا ہے، یعنی تو آل مائٹی ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو کیوں بخش دیا، تو بخش دے۔ تو یعنی مغفرت کی جو درخواست ہوتی ہے یہ بھی ہر بندہ اپنے لیول پہ کرتا ہے۔ بڑے لوگوں کی درخواست بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور چھوٹے لوگوں کی درخواست بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے چھوٹے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی بھی نہیں آتی، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم پر مہربانی کر دے۔ لیکن بڑے لوگ، یعنی علامہ اقبال ایک جگہ پر اپنی مغفرت کی درخواست پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یو آر انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، جبکہ ہم کیا ہیں؟ میں تیرا محتاج ہوں۔ یہ سورہ فاطر میں آیت آئی ہے اور علامہ اقبال نے اس آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے
پروفیسر یوسف سنی چشتی صاحب نے میں انہوں نے ان کی زبان سے براہ راست سنا کہ میں نے ایک دفعہ علامہ سے کہا، چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ اقبال نے سورۃ فاطر کے 3 رکوع کی پہلی آیت کا حوالہ دیا، یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ سب تعریفوں والا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں۔ تو ایڈا وڈا تو میں ایڈا چھوٹا، تو مجھ سے حساب لیتا اچھا لگے گا؟ اب یہ مقصود کی درخواست پیش کی جا رہی ہے اور لاجک سے ثابت کر رہے ہیں کہ تو مجھ سے حساب لیتا اچھا نہیں لگے گا، لہذا روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے عذر، میرے بہانے، میرے ایکسکیوزز کو قبول کر لینا۔ یعنی تجھے پتا ہوگا کہ میرے ایکسکیوزز جو ہیں یہ لنگ بہانے ہیں، جھوٹے بہانے ہیں، لیکن تیری شان کا بھی تو کوئی تقاضا ہے۔ تو میرے مقام تک نہ آ، بس سمری ڈسپوزل کر کے مجھے معاف کر دے۔ تو بڑوں کی بڑی باتیں، اور ہم چھوٹے جو ہیں، ہماری ہر حرکت میں چھوٹا پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور بڑوں کے ہر عمل میں، ان کے ہر قول میں بڑائی ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یس ہی از گریٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آپ کی ولادت عراق میں ایک جگہ ہے وہاں پر ہوئی، اور آپ کی ولادت ہوئی ایک آزر کے ہاں، جس کا نام بائبل میں تارح آیا ہے، لیکن وہ قرآن مجید میں ان کا نام بتایا گیا ہے کہ وہ آزر تھا۔ ابراہیم کا والد آزر تھے۔ آزر کا مطلب کیا ہے کہ بت خانے کے سب سے بڑے پروہت۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کا لیڈر جو ہے وہ مولوی کہلاتا ہے، ہندوؤں کا لیڈر پنڈت کہلاتا ہے، عیسائیوں کا لیڈر پریسٹ کہلاتا ہے، یہودیوں کا لیڈر ربائی کہلاتا ہے، اردو میں اس کو ربی کہتے ہیں، ربائی۔ ایسے ہی جو بت خانے کا بڑا پجاری تھا آزر، وہ ان کا باپ تھا۔ اب بچپن ہی سے انہوں نے کیا دیکھا؟ بت پرستی دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سلیم فطرت عطا فرمائی تھی، تو بچپن ہی سے ان کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے، ان کی طبیعت میں ظرافت بھی ہے، اور بڑے بڑے ایشوز جو تھے ان کو وہ بڑے ہی ظریفانہ انداز میں جوک کے اندر جو ہے وہ سمجھا جاتے تھے۔ مثلا ان کی قوم بھی ساری کی ساری جو بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ ستاروں کے بت تھے۔ سورج کا دیوتا سب سے بڑا تھا، پھر چاند کا دیوتا ہے، پھر باقی ستاروں کے دیوتے ہیں، اور یہ آج بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ سن ڈے کیا ہے؟ سب سے بڑا دن جو ہے وہ سورج کا دن ہے، اور پھر مون ڈے ہے، جس میں سے ایک وہ آپ نے اڑا دیا، پھر باقی منڈے رہ گیا۔ تو آج بھی اس کے آثار آپ کو ملتے ہیں۔ تو ان کی قوم کواکب پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا، اس کا ذکر آپ کو سورہ انعام میں ملے گا، ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو وہاں جیومیٹری میں مسئلے ہوا کرتے تھے، جو میرے ہم عمر لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، کہ اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہوتی تھی جس کو
ثابت کیا جاتا تھا یا اس کو نگیٹ کیا جاتا تھا پوری کیلکولیشن سے اور دلائل سے. تو چونکہ وہ ستاروں کو مانتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات ہوئی تو ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ ان کو نظر آیا تو ان کو لوگوں کو اٹھا کر کے کہا او یس آج میرے بھی سمجھ میں آ گئی بات, میرا خیال ہے کہ بس یہی میرا رب ہے, انہ ربی. اب تھوڑی دیر گزری تو ستارہ جو ہے وہ چھپ گیا, غائب ہو گیا. انہوں نے کہا نو 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 سوری, میں ڈوبنے والے سے پیار نہیں کر سکتا. اس کے بعد چاند نکلا تو انہوں نے اعلان کیا کہ یس مجھے میرا خدا مل گیا, یہ میرا رب ہے. اور جب چاند بھی غروب ہو گیا رات کے آخری حصے میں, چاند بھی غائب ہو گیا, انہوں نے کہا نا آئی ایم سوری, یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. دن چڑھا تو سورج نکل آیا, انہوں نے کہا یس آئی گاٹ اٹ, ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. لیکن جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے وہ نعرہ توحید لگا دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف, اس رب کی طرف جو آسمانوں اور زمین کا یعنی ہر چیز کا, اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گا. اس کے بعد سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ظاہر ہے والد سب سے بڑا بت خانے کا پجاری تھا اور وہ پرانے زمانے کا باپ تھا, آج کا باپ نہیں تھا. نہیں آج تو ہم لوگ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں نا کہ ربستی نہ کر دیں, لیکن یعنی ہمارے بڑے جو ہوتے تھے ان کا روب اتنا ہوتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی. کیوں جی, آپ نے بھی نہیں کی ہوگی, آپ نے بھی نہیں کی. ہم سب جو ہیں ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے بھی 4000 سال پہلے کے ہیں, تو کتنا روب ہوتا ہوگا باپ کا, ذرا اس کو تصور کیجیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کرنے کے لیے, بات چھیڑنے کے لیے پتہ نہیں کتنی تمہید باندھی ہوگی اور کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی والد صاحب کی, ان کے پاؤں دبائے ہوں گے, اب ذرا بڑے اچھے موڈ میں ہوں گے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات کیا, ابا جان یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان, ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے, ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابتی, ابا جان. اب باپ ذرا خاموش ہے, سن رہا ہے, تو اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آگے اور آگے اور آگے. اس سے پہلے کہ باپ کی ڈانٹ پڑے تو ذرا میں ساری بات کہہ ہی دوں. یعنی چھوٹے اور بڑے میں جہاں تک علم اور معلومات کا تعلق ہوتا ہے ہمیشہ چھوٹے کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے بچوں کی معلومات ہم سے بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں ایج کیا حاصل ہوتی ہے؟ تجربے کی. تو کہتے ہیں ابا جان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, آپ بڑے تجربہ کار ہیں, آپ نے زندگی گزاری ہے, لیکن قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یعنی مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے, مجھ پر وحی آتی ہے, آپ پر وحی نہیں آتی. اس کی روشنی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. نارملی بڑوں کی پیروی کی جاتی ہے, لیکن اب ایک نبی جو ہے وہ اپنے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ پلیز اب میرے پیچھے پیچھے چلیں, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب وہ باپ تھا بقول نظام دین کے, وہ ڈیڈی نہیں تھا, وہ پیو تھا.
اور منہ بھی بھر جاتا ہے پیو کا لفظ ادا کرتے ہوئے. اب وہ آیا فوراً غصے میں, ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, دور ہو جائے میری نظروں سے. اب باپ کی فرما برداری کا عالم کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ابا جان, اگر آپ کا یہی حکم ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں. لیکن سلام کرتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے اپنے والد سے, یہ کہتے ہوئے کہ ابا جان میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا, اور میں کبھی اس سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا, اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھی میں مانگ کے مایوس نہیں ہوں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ موحد تھے اور ان کے بتوں پر تنقید کرتے تھے کھلے عام, اور ہوتے ہوتے خبر بادشاہ تک پہنچا دی گئی کہ یہ ایک شخص ہے جو آپ کو رب نہیں مانتا, آپ کو آقا نہیں مانتا. بادشاہ نے بلا لیا, اب بادشاہ کے بندے پکڑ کے لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. بادشاہ نے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے والے تو تھے نہیں, بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. بادشاہ نے کہا ہے What are you talking about? جیل سے 2 قیدی بلائے, اور ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اسے کہا جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے, اور دوسرا قیدی بغیر وجہ کے اسے کہا کہ اڑا دو اس کی گردن, اڑا دی گئی. اور پھر کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہ آنا احیی و امیت, لک میں نے ثابت کر دیا ہے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. اب میرے جیسا کوئی شخص ہوتا تو شاید وہاں پر بحث کرنے لگ پڑتا کہ نہیں اگر اللہ چاہتا تو تم اس کو نہ مار سکتے اور ایسا ویسا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نیا ایسا آرگومنٹ لے کے آئے کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. حضرت ابراہیم نے بادشاہ سے کہا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فاتی بہا من المغرب, تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے فبہت الذی کفر, تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا, مبہوت ہو کر رہ گیا. کیا جواب دیتا اب اس کا؟ اب باپ کو تو انہوں نے پھر بھی ایک بڑے خاص انداز سے اور بڑی, میں نے جو کہا کہ پتہ نہیں کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی اور کتنی خدمت کی ہوگی اس کو خوش کر رہے گی, تب بات کی. باپ تو باپ تھا, لیکن اپنی قوم کے سامنے جو جب وہ پوجا کر رہے ہوتے تھے تو جنہوں پنجابی کہا لنگدیاں ٹپدیاں, ان کو کہتے رہتے تھے یہ کسی کام کے نہیں ہیں, تمہارے کسی کام نہیں آتے, دیکھ تو سکتے نہیں کیا ان کی پوجا کرتے رہتے ہو, تمہارے کس کام آئیں گے, تم خود انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ٹھانی کہ میں ان کو یہ سبق بھی پڑھا کے رہوں گا, یہ بات ان کو سمجھا کے رہوں گا کہ یہ ان کے کسی کام کے نہیں. موقع کی تلاش میں تھے. تو ایک دفعہ کوئی بڑا میلہ تھا, بہت بڑا ایونٹ, کہ جب سارا گاؤں ہی خالی ہو جاتا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم ہی چل. میں یوں کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے میرا نہیں موڈ, میری طبیعت نہیں ٹھیک. اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ میلے ٹھیونوں میں ہوتا ہے اس میں کوئی شریف آدمی تو نہیں جا سکتا, تو طبیعت تو خراب ہونی ہے. اور دوسرا اس موقع کی تلاش میں تھے, تو آج انہیں وہ موقع مل رہا تھا. تو جب سب لوگ چلے گئے, گاؤں خالی ہو گیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے. وہاں کیا دیکھا, ایک بڑا سا بت ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر چھوٹے بت پڑے ہوئے ہیں, اور سب کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی حلوہ مانڈے جو ہیں یہ چڑھاوے کے طور پہ آتے ہیں, یہ بیچارے بت تو کھاتے نہیں. کھاتا کون ہے؟
مجاور کھاتے ہیں، ان کے سارے مزے جو ہیں وہ اسی سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کے پاس گئے، اسے یوں ٹھکور کے کہا وہ تو کھاتا کیوں نہیں؟ اب ظاہر ہے اس نے جواب نہیں دینا تھا، اور ایک ہتھوڑا اس کو ٹکا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بت۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس سے بھی یہی سوال کیا وہ تو کھاتا کیوں نہیں؟ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سارے جتنے بھی چھوٹے بت تھے بڑے بت کے ارد گرد دائیں بائیں وہ سب توڑ دیے، اور پھر بڑے بت کے پاس جا کر وہ ہتھوڑا جو ہے اس کو یوں کر کے اس کے ہاتھ کے ساتھ جا کے ٹکا دیا کہ معلوم ہو گیا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور گھر جا کے مزے سے سو گئے۔ اب شام کو جب لوگ آئے میلے سے واپس تو اکثر نوجوان جو وہاں پر کھیلتے کودتے رہے ہوں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہو، کوئی پکنک ہو تو کرکٹ وہاں پر ضرور ہوتی ہے، اور جس کی روز کھیلنے کی عادت نہ ہو وہ 2-3 گھنٹے کرکٹ کھیلے تو اس کی تھکاوٹ تو پھر ظاہر ہوتی ہے، یا اور کوئی کھیل کھیلی جائے، یا نارملی سوئمنگ کی عادت نہیں ہے لیکن ایک دن سوئمنگ کی تو لمبی کی تو تھکے ہوئے جب نوجوان تو سارے جا کے سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے عبادت گزار بوڑھے جو رات کو عبادت کیے بغیر، یعنی ہمارے محاورے میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، تو اپنی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بت خانے میں گئے۔ وہاں عجیب منظر دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو ایک دم شور مچ گیا، کہرام مچ گیا، اوہ کیا ہوا، سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئیں، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا انہوں نے کہا جی کوئی بت ہمارے توڑ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کرتوت جو ہے وہ اسی نوجوان کی ہے، او ابراہیم جس کا نام ہے، میں نے کہا حاضر کرو اس کو سب کے سامنے، پتہ چل جائے آج۔ تو وہ حضرت ابراہیم کو گھر سے اٹھا کر لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم کون سا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ سارا جو ڈرامہ تھا یہ ان کے عین خواہش کے مطابق اور پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑے غصے سے پوچھا انت فعلت ھذا، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے لائٹ سے موڈ میں کہا کہ وہ تاڑے بڑے پیو نے کیتا ہونا چاہیے، دیکھو تھوڑا تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھو، اگر بولتے ہیں تو پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں، انہم لا ینطقون، یہ بولتے نہیں۔ اب حضرت ابراہیم یہ جملہ ان کی زبان سے خود سننا چاہتے تھے پورے مجمع کے سامنے، تو جو ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت ابراہیم نے فوراً فائر بیک کیا انہیں کہ لعنت ہے تم پر، پھٹے منہ تاڑے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں۔ اب سب کے منہ جو ہے وہ نیچے ہو گئے، نظریں نیچے ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں گل بننی ہے، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، یعنی دیواریں چنی گئیں، ان کے اندر لا کر ایندھن جھونکا گیا اور پھر آگ لگائی گئی۔ جب آگ پوری طرح مچ گئی، دہک گئی، تو پھر اب سوال پیدا ہو ابراہیم کو وہاں پھینکے کون جا کے؟ آگ کی شدت کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کے قریب جا کر دیوار سے جا کر ان کو پھینک نہیں سکتا، لہذا مجنیق کا بندوبست کیا گیا۔ یہ مجنیق ہوتی تھی جب پتھر پھینکے جاتے تھے، توپ نہیں بنی تھی، تو دور سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ ایک سینٹریفیوگ مشین کے اندر اس نوعیت کی ایک چیز بنائی جاتی تھی کہ جس میں ایک فورس کے ساتھ پتھر جو دور جا کے گرتا تھا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کر اور چھوڑا گیا تاکہ وہ سیدھے جو ہے وہاں پر دور سے پھینک دیے جائیں آگ میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی منت ترلا نہیں کیا کہ نہیں پلیز، اپنے رب ہی کو پکارا، اور آگ میں چلے گئے بڑے کانفیڈنسلی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ ہوا کیا
قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا آگ سے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی، یعنی ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا ابراہیم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ایئر کنڈیشن بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی جو درخت وہاں پر جو لکڑی آگے پھینکی گئی تھی اس کے سارے درخت جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر سیر کرتے ہوئے پائے گئے. 86 سال کی عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں. تو جی میں ایک خیال آیا کہ یا اللہ اولاد ہی دے دے مجھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. پہلا امتحان تو یہ لیا کہ آپ اندازہ لگائیے نا کہ جو بچہ 87 سال کی عمر میں ملا ہو وہ کتنا پیارا ہوگا، کتنے دفعہ اس کا منہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گود میں اٹھاتے ہوں گے. اچانک حکم ہوا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، تو چلے گئے. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں. یہ کیوں جو ہوتی ہے نا، یہ نافرمانی کے راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ جو فرما بردار ہوتا ہے وہ لسن اینڈ اوبے کرتا ہے. حکم ملا یس سر، چلے گئے چھوڑ کے. پھر جب اجازت مل گئی تو واپس آئے. جب بچہ ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. اور یہ پرانا طریقہ، جب لوگ ملازم نہیں ہوتے تھے، یا غلام ہوتے تھے یا مالک ہوتے تھے، ملازم نہیں ہوتے تھے. اب ہمیں جو نظام تعلیم ملا ہے انگریز کا تحفہ، اس کے تحفوں میں سے ایک تحفہ کیا ہے کہ نوکری کی خواہش. نوکر بننا بےتاب ہوتے ہیں ہم اس کے لیے کہ لو جی ہم نے ایم اے کر لیا ہے، بی ایم ایس سی کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، اب نوکر لگ جائیں. جو پرانا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ لوہار ہے، اب اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ پہلے اس کو اسسٹ کرے گا، پھر وہی لوہار بن جائے گا. اسی طرح سارے پروفیشن. تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے فلما بلغ معہ السعی، تو جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال انی اری فی المنام یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں. اب حضرت ابراہیم کو بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ خواب وہی ہے، اور بیٹے کو بھی پتا ہے کہ میرا باپ نبی ہے اور یہ وہی ہے. تو بیٹے نے کہا بجا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، ففعل ما تؤمر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم مل رہا ہے اس پر عمل کیجئے. رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گو ہیڈ. تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے فلما اسلما، لفظی ترجمہ ہو گیا جب دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان تو پہلے سے تھے، مراد کیا ہے جب دونوں نے سبمٹ کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تحفہ دے دیا ابراہیم کو ایک بڑا سا دمبا. یعنی جب چھری پھیر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ اسماعیل تو پاس کھڑے ہیں، اور پھر غور کیا تو ذبح کون ہوا تھا؟ ایک دمبا ہوا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں سلیوٹ پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو. جیسے کوئی بیج لگا کر اعزاز کا کمانڈر ان چیف بھی سپاہی کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، حالانکہ سپاہی سپاہی رہتا ہے. نارملی وہ سلیوٹ کرتا ہے اپنے افسر کو، اپنے کمانڈر کو، لیکن جب کوئی خاص اپریسیشن کرنی ہو تو پھر سپاہی کو بھی سلیوٹ کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں فوج میں،
جب ان کے کمانڈرز انہیں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کی قبر پر بھی سلیوٹ کی پیش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے. سورہ صافات اس اعتبار سے بڑی خاص صورت ہے کہ اس میں انبیاء کرام کے مناقب کا ذکر ہے، مختلف پیغمبروں کے جو خاص پہلو تھے ان کا ذکر ہے، اور پھر انہیں سلیوٹ پیش کیا گیا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. کہنا ہی آسان ہے. اور پھر کہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح کو تمام جہانوں میں. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کیا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایکٹ تھا، یاد رکھیے گا یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ ایکٹ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسپونڈ کرنے کا ایکٹ. یاد ہم اس کی مناتے ہیں، یعنی کسی کتاب میں سے آپ مجھے دکھا دیجئے کہ وہ جو دمبا ذبح ہو گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی اس کا گوشت کھایا ہو اور پھر دوستوں اور احباب کو غرباء کو بھی کھلایا ہو. یہ مقصد ہی نہیں ہے اس کا. یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ جو ایڈ کیا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. ورنہ پہلے قربانی کا گوشت جو تھا وہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا تھا، شوئنگ کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانے کی اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید ایڈ کر دیا کہ خود بھی کھاؤ، قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، اور غرباء و مساکین کو بھی کھلاؤ، دوستوں احباب کو بھی کھلاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 3 حصے کر لو. یہ مستحب ہے سارا. قربانی واجب ہے، اس میں واجب صرف چھری پھیرنا ہے. آپ چھری پھیر کے چھوڑ دیں، آپ کی قربانی جو ہے آپ کے خلوص کے مطابق ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنے خلوص سے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، تو انشاءاللہ قبول ہے. لیکن اب اس کو اس کے اصل سے ہٹا کر اس کو انسانی خدمت کا ایک ذریعہ قرار دینا، یہ سراسر زیادتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا نا کہ کوشش کرو کہ یہ دین جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آئے ہی نہ، اس کا ایسا حلیہ بگاڑو کہ لوگ اسی میں گم ہو کر رہ جائیں کہ جی عید قربان ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. جانبداری سے بتائیے یہ کوئی انسانی ہمدردی کا ایکٹ تھا یا انسانیت پر ظلم کا ایکٹ تھا؟ کیوں نہیں؟ ظلم تھا کہ نہیں؟ لیکن سیلیوٹ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اپریشیٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی یاد کیوں منائی جا رہی ہے؟ اس میں یاد کا پہلو کیا تھا کہ یہ ہوتے ہیں بندے. تو ہم سب بھی اللہ کے بندے، تو ہمیں بھی ایسا ہی بندہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنا بندہ بنا لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ